جو محفل میلاد مصطفیٰ میں تشریف لائے، تمام کو سرور دو عالم کا میلاد مبارک ہو۔ کوئی طولانی گفتگو نہیں ہے، بس ایک دو باتیں اور دعا لے کے طالب دعا۔ حسنین کے پاک نانا کا ارشاد گرامی ہے، رسول پاک کے ارشاد کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں۔ وجہ تخلیق کائنات کا فرمان ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے یہ آج محفل کا اہتمام کیا ہے، اپنے گھر میں ایک نورانی ماحول پیدا کیا ہے، نور والے کے صدقے سے اللہ ان کے اہتمام کو بطفیل رسول ثقلین قبول و منظور فرمائے۔ آپ کی تشریف آوری بھی، جتنے لمحات جشن پاک میں آپ تشریف رکھیں، آپ کے یہ لمحات ہمارے یہ لمحات عبادت میں شمار ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو سب سے پہلے والی مخلوق ہے۔ ایک بات نہیں ہوتی، دو باتیں ہوتی ہیں۔ آپ سب کا دعویٰ ہے ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں نا۔ ہم عاشقان رسول، دو باتوں پہ عمل کریں گے تو عاشقان رسول ہیں، ورنہ نہیں۔ ایک بات ہے رسول کو ماننا، دوسری بات ہے رسول کی ماننا۔ جو رسول کو مانے، رسول کی نہ مانے، اس نے رسول کو کیا مانا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری یاری۔ یہ دونوں باتیں اگر زندگی میں ہیں تو وہ عاشق رسول ہے۔ رسول کو مانو، رسول کی مانو، تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا۔ اس سے بھی بھائی جان زوار جی تھوڑا پہلے جائیں تو اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، یہ ہے حدیث قدسی۔ اللہ کہتا ہے کنتو کنزن مخفین، میں تو چھپا ہوا تھا، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، تو اے حبیب میں نے تمہیں خلق فرما دیا۔ یعنی اللہ کی پہچان کا نام ہے مصطفیٰ۔ اچھا مجھے بتائیں، بات وہ ہوتی ہے جو سمجھ لے جائیں، بغیر سمجھ کے سبحان اللہ واہ واہ 2-4 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ ضائع کر کے بندہ چلا جائے تو کیا فائدہ؟ 1 منٹ کی بات ہو، سمجھ آ جائے۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ میں چھپا ہوا تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا۔ جب سب سے پہلی مخلوق ہے ہی مصطفیٰ، مصطفیٰ سے پہلے کچھ نہیں تھا، لیکن ایک تھا، اس کا اس وقت نام نہیں تھا۔ آپ نے توجہ ہی نہیں کی، جو تھا اس کا نام نہیں تھا۔ وہ تھا جو کہہ رہا ہے کنت کنزن، یعنی وہ ذات خدا تھی، لیکن خدا کا نام اس وقت خدا نہیں تھا۔
اللہ کا نام اس وقت اللہ نہیں تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ نورانی محفلت نور کی بات کر رہا ہوں. جب اللہ تھا، یہ ہمارا ایمان ہے. اگر اس بات کو ہم تسلیم نہ کریں تو ہمارا مصطفیٰ پہ ایمان نہیں ہے. مصطفیٰ کو تو مانا، مصطفیٰ کی نہیں مانی. اللہ تھا لیکن اللہ کا نام اللہ نہیں تھا. سب سے پہلے جس ذات نے اللہ کو اللہ کہا اس ذات کا نام ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ پکارتا گیا، اللہ کے نام بنتے گئے. یعنی جو اللہ کو نام دے دے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. تو ہم نے مصطفیٰ کو کیا مانا ہے؟ یہی مانا ہے نا. یہ ہم بات کہتے ہیں، اکثر ہمارے بات یہ سٹیجوں پہ ہوتی ہے، مساجد کے محرابوں پہ ہوتی ہے. 40 سال گزر گئے، ہمارا نبی 40 سال کے بعد ہمارے نبی نے نبی بنے. حالانکہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی پانی میں گردش کر رہی تھی. کنت نبیًا آدم و بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی پانی میں گردش کر رہی تھی. تو ہم کہتے ہیں 40 سال کے بعد یہ نبی ہوئے. وہ کیسے نبی ہیں جو 40 سال کے بعد؟ اچھا ایک اور بات ہے کہ سب سے پہلے کون ہے؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات، حسنین کے پاک نانا سب سے پہلے ہے. جب سے ہیں تب سے نبی ہیں. تو یہ کتنے انبیاء گزرے، آئے سب سے آخر پہ. اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی ایک راز پنہا ہے جو چھپا ہوا ہے. جو محمد مصطفیٰ کو مان کے اس کی مانتے ہیں وہ جانتے ہیں کون سا راز تھا. ہم کہتے ہیں 40 سال کے بعد. اچھا یہ جتنے نبی آئے ہیں بھائی جواب، جتنے نبی ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ان نبیوں کو جو نبوت ملی ہے، عہدہ ہدایت ملا ہے، یہ کس کے صدقے ملا ہے؟ پاک نبی کے صدقے ملا ہے نا. یہ تو قرآن کی بات ہے. اللہ نے کہا تھا اے میرے نبیوں تم کے بعد ایک نبی آئے گا، تم نے اس کی نصرت بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے، اس پہ ایمان بھی لے کے آنا ہے. اگر ایمان نہ لائے، مدد نہ کی تو تم فاسق ہو جاؤ گے. تو تمام انبیاء نے قالو اقررنا، سب نے اقرار کیا. جب اقرار کیا تو اللہ نے اپنی شہادت کی مہر بھی ثبت کی اور تمام انبیاء نے اس کی شہادت بھی دی اور سب کو نبوت ملی. یعنی جس کے صدقے ان انبیاء کو، رسولوں کو، صاحب کتاب کو، صاحب شریعت کو جب یہ تمام منصب ملے ہیں، جس کے صدقے ملے ہیں، تو وہ سب سے افضل ہے نا. اچھا ایک نبی کی بات، آخری بات ہے میری. ایک نبی جو مصطفیٰ سے تھوڑا پہلے ہے، اس کا نام ہے حضرت عیسیٰ. جب وہ دنیا میں آئے، آپ سب جانتے ہیں، جب دنیا میں آئے مریم پاک کی گودی میں آئے، چھوٹے سے 3 یا 4 دن کے ہیں. تو مریم چونکہ بطول تھی تو تمام لوگ خاندان کے اکٹھے ہو کے آگے. مریم تو ایسی خاتون ہی نہیں تھی، شادی ہوئی نہیں، یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ پریشان. جب قرآن کی بات ہے، اللہ نے کہا اے بی بی تیرا روزہ ہے چپ کا. بی بی مریم نے 3 دن کا روزہ رکھا تھا چپ کا، یعنی نہ بولنے کا اللہ سے وعدہ کیا تھا. یہ عیسیٰ کی شریعت میں چپ کا روزہ تھا، آج نہیں ہے چپ کا روزہ. تو بی بی خاموش. سارے لوگ آئے، انہوں نے آ کے اعتراض کیا، ہاں بی بی تو پاک، ہاں اچھی ہے، تیرا باپ اچھا ہے، تیری ماں اچھی ہے، تو یہ شادی ہوئی نہیں، یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ میں ایک
سلطان کی بات کروں گا اور ایک نوکر کی بات کروں گا۔ عیسیٰ میرے نبی کا نوکر ہے، یاد رکھنا۔ عیسیٰ، میں پھر کہہ رہا ہوں، عیسیٰ میرے نبی کا نوکر۔ عیسیٰ کی نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، اگر نبوت پہ شک کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو، لیکن پھر بھی عیسیٰ میرے نبی کا نوکر ہے۔ جب لوگ سوال کیا ہیں یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی، تو اللہ نے فشارت الیہ، اللہ نے کہا اے مریم اس بچے کی طرف اشارہ کر۔ 3-4 دن کا عیسیٰ ہے تو انگڑائی لے کے اپنی ماں کی گودی میں لوگوں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سوال ماں سے کر رہے ہیں، جواب عیسیٰ دے رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، میں نبی بن کے آیا ہوں۔ اب تھوڑا سوچو مسلمانوں، غور کرو اپنے نبی کو کیا سمجھا ہے جس کے صدقے نبیوں کو نبوت ملی ہے۔ ایک نوکر نبی کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی بن کے آیا ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ ارے نوکر تو کہہ رہا ہے میں نبی بن کے آیا ہوں، اور تیرا نبی 40 سال کے بعد وما علینا الا البلاغ۔ کیا بات۔ معزز سامعین، اب آپ کے سامنے منبر پاک پہ آنے کی سعادت حاصل کریں گے ذاکر سید صغیر عباس صاحب، اور ان کے بعد محمد بشارت آفدینہ، ملک سفیر حسین صاحب، محمد نوید مہروی، اور انشاءاللہ اختتام جشن پہ علامہ علی ناصر الحسینی آفتلہاڑا انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے وہ خطاب فرمائیں گے اختتام جشن پہ۔ میری التماس ہے کہ جتنے پنڈال سے باہر گلی میں مومنین ہیں ان سے التماس ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے مقام جشن پہ تشریف لے آئیں۔ کافی دیر سے جشن پاک کا آغاز ہو چکا ہے۔ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، میرا دل ہے 4 سطریں نبی پاک کے عظیم صحابہ کی عظیم عادت بتانا چاہتا ہوں۔ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، کون؟ نبی کے صحابہ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے